فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. علماء لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بقدر ضرورت محتاط طریقے سے استعمال جائز اور درست ہے بغیر کراہیت کے. اوقات صلاۃ میں جن میں بو ہیں جیسے پیاز، لہسن یا مولی، ان کا استعمال ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم ایسی چیزیں کھا کے مسجد میں آتے ہو، ان ملائکۃ اللہ تتعزی مما یتعزی بنو آدم، فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسی بدبو سے بنی آدم کو تکلیف ہو رہی ہے. پیاز اور لہسن دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے. الطب النبوی شمس الدین ذہبی نے لکھی ہے، ابن قیم کی بھی ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے. ایک زمانے میں اس مسجد میں میرے محلے کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو رات کو عشاء کے بعد نورالضا کے ساتھ پڑھائی ہے، الطب النبوی للذہبی. اس میں ہے کہ فوم یعنی لہسن یقوی القلب، دل کو تقویت دیتا ہے، ولیکن بالاسف یتری الجراحات القدیمہ، پرانے زخم کو بھی تازہ کرتی ہے. اگر بہت زیادہ کھایا جائے تو لبلبہ قتل ہو جائے گا، شوگر ہونے کا اندیشہ ہے. زیادہ نہیں، کم کم، کبھی کبھی. ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کو گیس کی تکلیف ہے یا ہاضمے میں فرق ہوتا ہے کہ وہ نہار منہ لے یا ناشتے کے آدھے گھنٹے یا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ٹھنڈے پانی کے ساتھ لے، بشرطی کہ یہ اوقات صلاۃ کے نہ ہوں. اور اگر نماز کے اوقات ہے تو پھر آپ اس کے بعد کوئی میٹھی چیز کھا لیں، الائچی سے منہ کھنگا لیں یا گڑ وغیرہ کھا لیں. جب یقین ہو جائے کہ منہ سے بدبو نہیں آ رہی، مسواک اچھی طرح کر لے تو پھر جماعت میں آئے. پیاز اور لہسن، پیاز بھی ہاضمے کے لیے مفید ہے اور طاقتور ہے بہت زیادہ، قوت با کے لیے بہت نافع ہے. یہاں سندھ میں ایک شہر ہے مٹیاری، وہاں کا پیاز کا اچار مشہور ہے. پیاز کا اچار مٹیاری کا خاص ہے، تو ہر جگہ ہوتا ہے. اور پیاز کا پانی نکال لیتے ہیں، پیاز جلا کر، اور اس پانی کو پھر قے میں الٹیوں میں دیتے ہیں، حد درجے نافع ہے، فوراً قے رک جاتی ہے. کتاب الطب